آپ لوگوں کی گورنمنٹ اس ٹائم پہ بڑی لکی جا رہی ہے. آئی ڈونٹ نو اف آئی شوڈ کال اٹ لکی اور اف آئی شوڈ کال اٹ گڈ پرفارمنس. لیکن ایک تو ڈومیسٹک سائڈ پہ, دوسرا انٹرنیشنل سائڈ پر بھی آپ کے مخالفین ہی غلطیاں کیے چلے جا رہے ہیں. ایس سی او کی, ڈیفینس منسٹرز کی ملاقات ہوتی ہے, اس کے اندر اینڈ پہ جوائنٹ کمیونیکے آنا ہوتا ہے. انڈیا بار بار پہلگام کی بات کرتا ہے, جعفر ایکسپریس کی بات ہو جاتی ہے, خواجہ صاحب سے پہلے ہی اجیت دوال بات کرتے ہیں اور وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے. لیکن جب خواجہ صاحب بات کرتے ہیں تو وہ پہلگام کی بھی بات کرتے ہیں, وہ جعفر ایکسپریس کی بھی بات کرتے ہیں, وہ کلبھوشن یادو کی بھی بات کرتے ہیں. ران صاحب, انڈیا کا ایس سی او کا جوائنٹ کمیونیکے نہ سائن کرنا, از دس اے وکٹری فار پاکستان ڈپلومیٹک؟ جی بالکل, یہ پاکستان کے لیے وکٹری ہے اور ہندوستان کے لیے بڑی ہزیمت ہے. انڈیا گوز ان آئسولیشن اور اس کا بڑا اسے سفارتی لیول پہ اسے بڑا نقصان ہوا ہے اور پاکستان نے گین کیا ہے اور یہ ان کی حماقت ہے. لیکن صاحب اس سارے گین کے باوجود بھی انڈس واٹر ٹریٹی ان کی نظر میں ہیلڈ ان ابیینس ہی ہے, اس کے اوپر وہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم آپریشن سندور 2 چلانے کو تیار ہیں, دس ہیز ٹو بی کنٹینیوڈ. لیکن کرتے رہیں وہ, لیکن جب وہ پانی روکیں گے تو پھر دیکھیں گے ان کو. رانا صاحب ایسے دیکھیں نا, 6 دریاؤں میں سے 3 تو ان کے پاس ہیں, 3 ہمارے پاس ہیں. 3 میں سے انڈس کا اور جہلم کا پانی تو وہ روک ہی نہیں سکتے, وہ روکنا چاہیں بھی تو نہیں روک سکتے. رہی بات چناب کی, تو اس میں اگر وہ روکنا چاہیں گے تو اس کے لیے کم از کم انہیں جو سٹرکچر ریز کرنے ہوں گے ان کے لیے ان کو 5 سے 10 سال لگیں گے. تو جب وہ شروع کریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ پھر ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, اور ایسا بالکل نہیں ہونے دیں گے کہ وہ ہمارا پانی روک سکے. صاحب پچھلے دنوں میں کچھ سٹیٹمنٹس ایسی آئی ہیں انڈیا کی طرف سے جو بڑی حیران کن, پریشان کن بھی ہیں کہ آپریشن سندور کنٹینیوڈ ہے. وہاں سے ایسے احساسات سامنے آ رہے ہیں کہ جیسے دوبارہ اٹیک کرنے کی کوشش ہوگی, اسپیشلی ایران اسرائیل کانفلکٹ کے دوران یہ فیلنگ زیادہ بڑھ گئی تھی کہ اسرائیل کے نقشہ قدم پہ انڈیا بھی کوئی ایسی حرکت دوبارہ کرے گا. کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن توقع رکھتی ہے, توقعات ہیں ایسی حکومت کی؟ نہیں, کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے, ہوم کنزمپشن کے لیے جو ہے وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. وہ کبھی جرت بھی نہیں کریں گے اب دوبارہ اس قسم کی حرکت کرنے کی. پاکستان ایک ڈکلیئرڈ نیوکل اسٹیٹ ہے اور اس کے پاس میزائل کیپیبلٹی ہے, اور وہ جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار کیری کر سکتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایسی ایٹمی قوت کو جو ہے وہ ٹیک آن کرنا. وہ کبھی جرت بھی نہیں کریں گے. یہ اس مرتبہ بھی انہوں نے پتہ نہیں کس طرح سے جو ہے وہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کا انہوں نے خمیازہ بھگتا ہے. انٹرسٹنگ. ویسے ران صاحب سوچا تو یہ بھی نہیں جا رہا تھا کہ پہلگام کے بعد وہ یہ کریں گے, سوچا تو پلوامہ کے بعد بھی نہیں جا رہا تھا کہ وہ ہمیں آپریشن سوئفٹ ٹراٹ کرنا پڑے گا, پھر آپریشن بنیانم مرسوس کرنا پڑے گا. تو اگر لاجیکلی سوچیں تو یہ دونوں چیزیں بھی نہیں بنتی تھی انڈیا کی طرف سے, لیکن ہوئی نہیں, بنتی بالکل نہیں تھی اور اسی لیے اس کو اس میں ہزیمت اٹھانی پڑی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کو ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم صرف یہ سوچ کے تو ہم کو سوئے پڑے ہیں. ہم پوری طرح سے الرٹ. ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھ کے کہ کسی وقت بھی ایسی حرکت ہو سکتی ہے, وہ پوری طرح سے الرٹ ہے. اس لیے باقی قوم کو جو ہے وہ کوئی جو ہے نا وہ ابہام میں اور جو ہے وہ خوف میں نہیں رہنا چاہیے. رائٹ. اچھا ران صاحب, یو ایس سے مارکو روبیو کی کال آئی ہے, وزیر اعظم صاحب کو کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا اس پورے ریجن کی اسٹیبلٹی کے اندر ایک اہم کردار ہو. کس ٹائپ کا کردار ایکسپیکٹ کر رہا ہے؟ ایک تو یو ایس سے پاکستان سے, اور دوسرا بہت سارے لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ وہ اس ٹائم پر جب افغان وار چل رہی تھی تب یو ایس سے ہمارے پاس آیا تھا, ہمارا ایک کردار تھا, اس کو کنٹروورشل سمجھا جاتا ہے. ایسا تو کوئی کچھ کرنے نہیں جا رہا پاکستان؟ نہیں, افغانستان کا جو بھی ایک جو ہے وہ مرحلہ گزرا ہے وہ غلطی تھی. پاکستان کی بھی غلطی تھی اور امریکہ نے بھی کوئی سوچا سمجھا کام نہیں کیا تھا. وہ ایک غلط فیصلہ تھا
اب ایسی غلطی خیر پاکستان تو کبھی نہیں دہرائے گا، اور ہم نے بڑا واضح موقف اختیار کیا ایران کے مسئلے کے اوپر، اور امید یہ ہے کہ امریکہ بھی ایسی غلطی نہیں دہرائے گا۔